مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم لاہور میں ہیں اور لاہور کے ناظمین اعلیٰ یہاں موجود ہیں۔ ناظم اعلیٰ بولتے ہیں جو مدرسۃ المدینہ کے 25 سے 30 مدارس کے سارے نظام کو دیکھتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی اخلاقیات اور تمام معاملات کو دیکھنے کا ذمہ دار جو ہے مدرسۃ المدینہ میں وہ ناظم اعلیٰ ہے۔ اور آج کا ہمارا عنوان ہے بچے گھر سے سبق یاد کر کے نہیں آتے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ عز و جل آج ہم بات کریں گے۔ اور واقعی یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ بچے سبق گھر سے یاد کر کے نہیں آتے۔ ایسا بھی نہیں کہ سب نہیں یاد کر کے آتے، کچھ نہ کچھ یاد کر کے بھی آتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی ہے جو گھر سے سبق یاد کر کے نہیں آتے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ اساتذہ کو دیکھا گیا کہ وہ لکھ دیتے ہیں یاد نہیں کیا، سنایا نہیں ہے، ناغہ ہو گیا ہے، اس طرح لکھ کے اس کے ناغہ آگے چلا دیتے ہیں۔ یعنی بچہ چونکہ گھر سے یاد کر کے نہیں آیا تو اس لیے اس کو ناغہ لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح تو بچے کا بہت نقصان ہوگا۔ اور جب سرپرست سے بات کی جائے کہ آپ کے بچے گھر میں پڑھتے نہیں ہیں یا گھر سے سبق سب کی منزل یاد کر کے نہیں آتے، تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہم نے بھیج دیا 8 گھنٹے، ہم نے تو آپ کے سپرد کر دیا ہوا ہے، تو آپ اس کو پڑھائیں، ہم کیا کریں؟ ہم اگر اس طرح پڑھے ہوتے یا اس طرح ہمیں سمجھ ہوتی تو آپ کے پاس کیوں بھیجتے؟ تو 8 گھنٹے آپ کے پاس بھیج دیا، بس اس کو سب کچھ وہیں کرائیں آپ۔ تو کافی اس پر غور و فکر کیا ہے اور بعض سینئر مدرسین سے اس پر مشورہ بھی ہمارا ہوا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کو ہم مدرسۃ المدینہ کے اندر ہی سبق سب کی منزل یاد کرنے کا ٹائم دیں۔ اساتذہ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، تو میں کیسے ان کو ٹائم دوں؟ میں نے اپنا ایک جدول بنا ہوا ہے، بچوں کو سب کا سبق سننا ہوتا ہے، پھر ایک حلقے کی سب کی منزل سننی ہوتی ہے اور اتنے میں وقت پورا ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ واقعی قاری صاحب کے پاس تو وقت نہیں ہے، لیکن بچے کے پاس بہت وقت ہے۔ تو ہم بچے کو ٹائم دے کر اس کا فالو اپ کریں اور اس کا ذہن یہ بنائیں کہ بھی آپ یاد کرو۔ مثلا 5 یا 6 بچوں نے گھر سے سبق یاد کر کے نہیں آئے، تو اب ان کا کیا حل ہے؟ ان کا حل یہ ہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے کہ جب یہ اتنے بچے رہ گئے، ان کا سبق سننے کے بعد میں آپ کا سبق سنوں گا، تو یوں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ضرورتاً 1 گھنٹہ بھی اس کو دیں، اتنی دیر میں وہ سبق یاد کر لے گا۔ جب سب بچوں کا سن لیا جائے، بعد میں ان کا سن لیا جائے، تو یوں 2-4 دن اس طرح ہوگا، تو پھر بچہ جو ہے نا جلدی بھی سبق سنا لے گا۔ اور ہو سکتا ہے جب یاد کرنے کی عادت بن جائے کہ سنانا ہی ہے مجھے، تو پھر گھر سے بھی یاد کر کے آ جائے۔ تو کس طرح بچوں کا وقت ہے، بچوں کے پاس وقت ہے؟ سبق جو بچہ عموماً ایک سناتا ہے 16 لینے یا 20 لینے، تو یہ 5 منٹ میں سنا دیتا ہے۔ سب کی بچے کی اگر ہم سنیں تو اس میں 35 منٹ لگ جائیں گے، 40 منٹ لگ جائیں گے، منزل میں بھی 40 منٹ اگر لگاتا ہے بچہ، تو یوں 40 اور 40 80 اور 5 منٹ سبق کے 85 منٹ میں بچے کا ایک دن کا کام کلیئر ہو گیا۔ اب اگر ظاہر روز نہیں سنانا ہوتا قاری صاحب کو، ایک دن قاری صاحب سنتے ہیں، پھر ایک دن دور بھی ہوتا ہے، پھر تیسرے دن بچے کی باری آتی ہے، تو یوں دور میں بھی اگر 40 منٹ لگتے ہیں، سب کی میں 40 منٹ لگتے ہیں منزل میں، تو یوں یہ 80 منٹ یہ بھی ہو گئے، 80 اور 80 یہ 160 منٹ ہو گئے نا۔ 160 منٹ میں بچے کا کام کلیئر ہو گیا۔ اب ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ 480 منٹ، 8 گھنٹے کا ہمارا جدول ہوتا ہے، صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک۔ تو ہمارے پاس وقت اب بہت ہے، وقت بہت ہے، لیکن اب یہ کہ قاری صاحب کے پاس وقت نہیں ہے، بچے کے پاس وقت بہت ہے، تو اب بچے کو کام پہ لگائیں۔ کس طرح کام پہ لگائیں؟ کہ وہ سب کی بھی یہاں یاد کرے، منزل بھی یہاں یاد کرے، اور سبق بھی اگر اس نے یاد نہیں کیا تو وہ یہاں یاد کرے مدرسۃ المدینہ کے اندر۔ اب اس کا ناغہ لکھ دینا، نہیں سنایا، یاد نہیں کیا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو سبق سب کی منزل مدرسۃ المدینہ میں ہی یاد کرنے کا ٹائم دیا جائے۔ ہاں، ترغیب ہم دلاتے رہیں گے اور کہتے بھی رہیں گے کہ گھر سے آپ نے پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گھر میں پڑھنا ہے، اور بچے پڑھتے بھی ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتے ان کا ناغہ لکھنے کے بجائے اگر ان کو مدرسۃ المدینہ میں ہی وقت دے دیا جائے، تو یوں بہت سارے بچے جن کے ایک پارے پر 2 3 4 ماہ لگ رہے ہوتے ہیں، 5 ماہ لگ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے سبق کے ناغے ہوتے ہیں، سبقی کے ناغے ہوتے ہیں، منزل کے ناغے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بجائے اگر ہم مدرسۃ المدینہ میں وقت دیں تو ان کے ناغے بھی ختم ہو جائیں گے اور یوں یہ روٹین میں بھی آ سکتے ہیں۔ اور بعض مدرسین ایسا کر بھی رہے ہیں
کہ ایسے مدرسین بھی ہیں مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے والے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم 12 ساڑھے 12 سبق سب کی منزل سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور سیکنڈ ٹائم زور کے بعد تو ہمارے بچے اگلے دن کی تیاری کرتے ہیں، اگلے دن کا سبق یاد کرتے ہیں، سب کی دہرائی کرتے ہیں، منزل کی دہرائی کرتے ہیں، تو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ تو ناغہ لکھنے کے بجائے یا بچے کو اس کے حال پر چھوڑنے کے بجائے ہم اس پر آ جائیں کہ ہم نے مدرسے میں ہی اس کی سب کی منزل اور سبق یاد کروانے کے لیے ٹائم دینا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو سننا ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل یہ ہمارا بہت بڑا ایشو جو ہے کہ یاد نہیں کرتے بچے، تو اب کیا کریں بھائی، یاد نہیں کرتے تو اب ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ سرپرست کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر سے یاد کر کے نہیں آتے، تو یوں کافی سارا کھچاؤ بھی پیدا ہوتا ہے سرپرست میں اور اساتذہ میں، تو یہ بھی دور ہوگا۔ اور انشاءاللہ عزوجل بچے جو ظاہر اب 1 دن نہیں سنائے گا، 2 دن نہیں سنائے گا، 3 دن نہیں سنائے گا، پھر بچہ کہتا مجھے یاد ہی نہیں ہوتا، میں پڑھ ہی نہیں سکتا، میں حفظ کر ہی نہیں سکتا، تو یوں گھر والے اس کو چھڑا بھی دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بچوں کو مدرسے میں ہی ٹائم دیں۔ بچوں کے پاس بہت وقت ہے، اگرچہ قاری صاحب کے پاس نہیں ہے وقت یا کم ہے، لیکن بچوں کے پاس بہت وقت ہے، بچوں کو وقت دیا جائے اور ان کا سبق آگے چلایا جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔